بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ حصہ نظم کے حوالے سے ہے. سیکنڈ ایئر کے نصاب کے مطابق جو پہلی نظم ہے وہ علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی جواب شکوہ ہے. جواب شکوہ کا فنی اور فکری جائزہ ہم پہلے لیکچر میں پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اس نظم کا پس منظر اور ایک اجمالی جائزہ پیش کیا تھا. یہاں مختصراً عرض کرتے چلیں کہ جواب شکوہ اقبال کی مقبول زمانہ نظم شکوہ کا جواب ہے، جو سن 1911 میں اقبال نے تحریر کی تھی. تقریباً 1.5 سال کے وقفے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظم جواب شکوہ تحریر کی. جواب شکوہ کو پہلی مرتبہ اقبال نے ایک جلسے میں پیش کیا، جو مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں بلکان جنگ کے سلسلے میں جس کا انعقاد کیا گیا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، شروع کرتے ہیں جواب شکوہ کا پہلا بند. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پہلے بند میں جو وضاحت طلب الفاظ ہیں اسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پہلا شعر جو ہے اس بند کا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پرواز اڑنے کا عمل، پہنچ، رسائی یا اڑان کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. قدسی الاصل جس کا اصل پاک ہو، جس کا اصل پاکیزہ ہو، جو مقدس ہو. رفت پہ نظر رکھتی ہے. رفت بلندی، عروج، اونچائی، برتری اور ترقی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. گردوں آسمان، فلک یا چرخ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. عشق تا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. عشق شدید جذبہ محبت، شوق، آرزو اور گہری چاہت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فتنہ گر ہنگامہ پرور، فتنہ کھڑا کرنے والا. شوق اور مجازاً معشوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سرکش نافرمان، حکم عدولی کرنے والا. اونچا اور بلند کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. چالاک محنتی، جفاکش، عیار، ہوشیار، زیرک اور دوراندیش کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. نالہ بے باک، نالہ فریاد، نوحہ آہوزاری. بے باک
بے حیا اور بے خوف کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو مشکل الفاظ کی معنی یا وہ الفاظ جو وضاحت طلب تھے وہ۔ اب اس کا الفاظ کے حوالے سے جو مفہوم ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا اصل پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر بلندی یا برتری پر ہوتی ہے۔ یہ زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں پر سے گزر رکھتی ہے۔ میرا عشق چونکہ شوخ، دراندیش اور بلند تھا، اس لیے میری فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی عرش بری تک جا پہنچی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مفہوم آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ لفظوں کے حوالے سے کہ ان کے لفظوں کو دیکھ کر، اس بند کے الفاظ کو دیکھ کر جو ہم اس کا مفہوم اخذ کرتے ہیں وہ۔ اب تھوڑا سا اس بند کا فنی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس بند میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت مبالغہ اس صنعت سے مراد ہے کہ کسی وصف کو حد سے بڑھا کر بیان کیا جائے۔ یہ صنعت کسی لطیف پیرائے میں بیان کی جائے تو لطف دیتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تبلیغ، دوسرا اغراق اور تیسرا غلو۔ اس نظم میں پہلی قسم جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے تبلیغ۔ تبلیغ اس مبالغے کو کہتے ہیں کہ جس وصف کو بڑھا کر بیان کیا جائے وہ عقل اور عادت کے نزدیک ممکن ہو، یعنی کہ جس چیز میں آپ مبالغہ آرائی سے، جس وصف کے حوالے سے آپ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، یا کلام میں جو شعراء حضرات مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تو وہ مبالغہ ایسا ہو کہ وہ عقل اور عادت کے نزدیک ممکن ہو۔ یہاں اس بند میں جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے کہ میری فریاد جو ہے وہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک جا پہنچی، عرش مولا تک جا پہنچی، کہ ایک انسان کی بات، ایک انسان کی آہ، ایک انسان کی فریاد زمین سے اٹھتی ہوئی عرش بری تک جا پہنچی۔ اب یہ چیز عقل اور عادت کے حوالے سے ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے عقائد کے مطابق کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ ڈائریکٹ عرش بری تک جا پہنچتی ہے، تو کہ یہ بھی ایک مظلوم کی آہ ہی ہے، فریاد ہی ہے، ایک نالہ ہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مبالغہ ہے تبلیغ، کہ یہ عقل اور عادت دونوں کے حوالے سے ممکن ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح یا اس کی وضاحت کی طرف۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس پہلے شعر میں مرات النظیر سے کام لیا گیا ہے کہ مرات النظیر ایسی صنعت ہے کہ جس میں شاعر ایک جیسی مناسبت رکھنے والے چیزوں کو کلام کے اندر لے کر آتا ہے۔ پر اور پرواز، ان دونوں کے اندر مناسبت ہے کہ پرواز یا اڑنے کی صلاحیت پروں ہی کی بدولت
ممکن ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلے اس کے اندر تاثر پایا جاتا ہے، کہ جن باتوں کو ہم دل سے ادا کرتے ہیں یا جن باتوں کو ہم دل سے نکالتے ہیں وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں۔ اگلے شعر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ قدسی الاصل ہے، کہ در حقیقت جو باتیں دل سے نکلتی ہیں ان کے اندر یہ پرواز کی صلاحیت کیوں آتی ہے کہ ان کا اصل جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک عام کنسیپٹ تو یہ پایا جاتا ہے کہ اڑنے کی صلاحیت ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جن کے اندر جس کے پر ہوں، یعنی کہ پروں کے ذریعے سے ہی یہ اڑان ممکن ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ بات کا، یہاں بات سے مراد آہ یا فریاد یا نالہ ہے، جس کا آخری شعر میں، اس بند کے آخری شعر میں اقبال نے ذکر کیا کہ آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ تو یہاں بات سے مراد کیا ہے؟ وہ نالہ، وہ فریاد ہے۔ اب بظاہری اگر ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ناممکنات میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کے پر کیسے ہوتے ہیں، کہ اس کے تو پر نہیں ہوتے، ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت کیسے آ جاتی ہے۔ اقبال یہی تو بات کرتے ہیں یہاں پر کہ جو باتیں دل سے ادا ہوتی ہیں، جن باتوں کے اندر حقائق، وہی باتیں در حقیقت جو ہے ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ دل سے نکلنے والی آہ جو ہوتی ہے، فریاد جو ہوتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ زمین سے اڑ کر سیدھا عرش مولا تک جا پہنچتی ہے، عرش مولا پہ وہ سنی جاتی ہے۔ اب یہاں اڑنے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ وہ اڑتی ہوئی جانے سے یہ مطلب نہیں کہ زمین سے اڑتی ہوئی وہ آگے جاتی ہے۔ یہاں مراد ہے کہ جن باتوں کے اندر صداقت ہوتی ہے، جن باتوں کے اندر حقائق ہوتے ہیں، وہ بظاہر بے شک کہ آپ زمین پر وہ فریاد بیان کریں، وہ آہوزاری کریں، عرش پہ اللہ رب العزت آپ کی وہ فریاد، وہ نالہ جو ہے وہ سنتا ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں، چونکہ ان کا اصل پاک ہوتا ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ ان کی نظر اس لیے بلندی پر یا اونچائی پر ہوتی ہے کہ ان کا اصل پاک ہوتا ہے۔ خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، کہ یہ زمین سے اٹھتی ہے اور اس کا سفر کہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے راستے کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر، کہ زمین سے اٹھ کر یہ ساتوں آسمانوں سے گزرتی ہوئی آگے عرش مملوک تک یا عرش بری تک جا پہنچتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دوسرا شعر اس بند کا پہلے شعر کی وضاحت کرتا ہے کہ جو باتیں اصل میں پاک ہوتی ہیں، یعنی کہ جن باتوں کا اصل پاک ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کن باتوں کا پاک ہوتا ہے؟ جو باتیں حقائق کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، جن باتوں کے اندر حقیقت پائی جاتی ہے، انہی باتوں کا اصل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ حقائق کے اوپر بنیاد رکھتی ہیں، اس لیے ان کی نظر بلندیوں پر ہوتی ہے، اور زمین سے اٹھ کر یہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے آگے عرش ملوک تک یا عرش بنی تک جا پہنچتی ہے۔ عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ یہاں اس شعر میں دو چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اقبال نے اپنے عشق کی اس میں تعریف بیان کی ہے،
اور دوسری چیز کہ جو اقبال کی فریاد ہے یا نوحہ یا ہزاری ہے اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مصرع میں اس شعر کے مصرع اولیٰ میں اقبال نے اپنے عشق کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو زبان میں یا دوسری زبانوں میں کسی بھی زبان کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں یا اٹھا کر آپ دے سکتے ہیں کہ ہم الفاظ کو لغوی معنوں کے بجائے اکثریت بامحاورہ یا اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جسے ہم مجازی معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر فتنہ گر، سرکش اور چالاک یہ تین الفاظ جو اقبال نے اپنے عشق کی تعریف میں بیان کی ہیں، ہمارے روزمرہ بول چال کے مطابق ان الفاظ کا ایک منفی تاثر پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اس سے منفی سمت میں معنی لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے نیچے ان کی معنی وضع کی ہے کہ فتنہ گر کو عام طور پر ہم فتنہ کھڑا کرنے والا یا ہنگامہ پرور کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور سرکش کو نافرمان کے معنوں میں اور چالاک کو عیار کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہاں پر آ کے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم جب اقبال کے عشق کی تعریف کرتے ہیں اس شعر کے حوالے سے کہ عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، کہ میرا عشق کیا تھا؟ فتنے کھڑا کرنے والا، نافرمان اور عیار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اقبال جیسے فلسفی، اقبال جیسے صوفی اور اقبال جیسے فکر رکھنے والے انسان کے عشق کے اندر کیا یہ صلاحیتیں ممکن ہو سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں، کہ اقبال ایک خدا شناس انسان تھا۔ اقبال کا عشق اللہ رب العزت سے حقیقی عشق تھا۔ اب ایک حقیقی عشق رکھنے والا اقبال وہ کیسے اپنے عشق کو فتنہ گر یعنی کہ فتنے برپا کرنے والا یا سرکش یا چالاک کے معنوں میں لے سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہم سے وہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اقبال کے عشق کو فتنہ گر قرار دیتے ہیں یا اس کو نافرمان قرار دیتے ہیں یا اس کو عیار قرار دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال یہاں فتنہ گر سے مراد شوخ کی معنی لیتا ہے، اور سرکش سے مراد اونچا اور چالاک سے مراد دراندیش۔ کہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا عشق چونکہ شوخ تھا اور اونچا تھا، یعنی کہ انتہائی درجے پر جا پہنچا تھا، اور دراندیش تھا، زیرک تھا، اسی بنا پر کہ میرے عشق کے اندر چونکہ یہ صلاحیتیں آ گئیں، اور جب کبھی کسی بھی فرد واحد یا قوم بحیثیت قوم کے عشق میں یہ تین چیزیں یکجا ہو جائے تو وہ عشق انتہا کو جا پہنچتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ عشق کی انتہا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر شوخی بھی ہو، اس کے اندر دراندیشی بھی ہو، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلندی ہو، یعنی کہ وہ انتہا تک جا پہنچی ہو۔ انتہا تک پہنچنے سے مطلب کہ یعنی کہ وہ آپ کی پریارٹی لسٹ پہ آ جائے، آپ کی جتنی بھی احساسات ہوتے ہیں اس میں سب سے اوپر آپ کا عشق ہو۔ تو اقبال نے اپنے عشق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا عشق چونکہ شوخ تھا
اور انتہا درجے تک تھا اور دور اندیش تھا، تو اللہ تعالیٰ سے اسی محبت کی بدولت یا اللہ رب العزت سے اس بے انتہا محبت کی بدولت آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، کہ میرا نالہ جو ہے، میری فریاد جو ہے وہ بے باک. عام طور پر تو ہم اس کو بے حیا کے معنی میں لیتے ہیں، یہاں مراد بے خوف ہے کہ میری فریاد بے خوف آگے بڑھتی گئی اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی آگے نکل گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال اس بند میں فرماتے ہیں کہ جو باتیں دل سے نکلتی ہیں ان باتوں کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے، کیونکہ دل سے ادا ہونے والی باتوں کے اندر حقیقت ہوتی ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ اس کے پر نہیں ہوتے اس میں اڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی اس اصلیت کی پاکیزگی کی وجہ سے بلندیوں پر جا پہنچتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں سے گزرتی ہوئی عرش ملوک یا عرش بری تک جا پہنچتی ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ میرا عشق چونکہ شوخ، انتہا درجے یعنی کہ بلند اور دور اندیش تھا، یہی وجہ ہے کہ میری فریاد بے خوف آسمانوں کو چیرتی ہوئی آگے نکل گئی. اب یہ آخری شعر کے حوالے سے ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ سچا لگاؤ رکھتے ہیں تو وہ اندرون کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سامنا کرنے کی، وہ انسان کے اندر سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جذبات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اور حقائق جو ہے یہ انسان کے اندر بہادری کا عنصر پیدا کرتی ہے، کہ وہ جو بزدلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خوف آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. یہاں جو اقبال کہہ رہے کہ میری فریاد جو ہے وہ بے خوف آسمانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی، اس کی بنیادی وجہ وہ اوپر والا مصرع اولا ہے اس شعر کا، کہ چونکہ میرا عشق انتہا درجے کا، میرا عشق جو ہے وہ دور اندیش تھا، میرا عشق جو ہے وہ پاک اور صاف تھا، میرا عشق جو ہے وہ بلند اور میرا عشق شوخ تھا، اسی بنا پر میری فریاد جو ہے وہ بے خوف آسمانوں کو چیرتی ہوئی آگے نکل گئی. مختصراً یہ کہ اقبال اس شعر میں بند میں فرماتے ہیں کہ جو باتیں دل سے نکلتی ہیں ان کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور یہی تاثر ان کے اندر باوجود اس کے کہ اس کے پر نہیں ہوتے ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے. یہ باتیں اپنی اصل میں پاک ہوتی ہیں، اس لیے ان کی نظر جو ہے وہ عرش بری پر یا عرش مولا پر ہوتی ہے، کہ یہ وہاں تک جا کے ان کی منزل وہ ہوتی ہے عرش بری. یہ خاک سے زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں سے پر راستے بناتی ہوئی گزرتی ہوئی آگے نکلتی ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ میرا عشق چونکہ شوخ اور دور اندیش اور انتہا درجے کا تھا، اس وجہ سے میرا نالہ، میری فریاد بے خوف آسمانوں کو چیرتی ہوئی آگے عرش بری تک جا پہنچی.